جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے وہ ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 21 مرتبہ پڑھے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں میں ہی کم ہو جائیں گے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کو پانی میں املی بھگو دیں، اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بعد میں ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔ بال بہت لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں، جلدی حمل ہو جائے گا۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ ملٹھی کے استعمال سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ملٹھی پیاس، کھانسی اور بخار میں استعمال کی جاتی ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے کے بعد انسان کو کافی دیر تک پیاس نہیں لگتی۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پر لگا کر صاف کر لو۔ ذرا سا نمک کھا لیں اور 10 منٹ کے بعد 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں۔ کچھ ہی دیر میں سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ قطرہ قطرہ پیشاب پانے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ماہواری کی کمی ہو یا نہ ہوتی ہو تو میتھی دانہ، اجوائن، رائی ہم وزن لے کر اچھی طرح بھون لیں۔ روزانہ 3 وقت آدھی چمچ کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں۔ کیلا ڈپریشن کو کم کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام کے وقت 6 بجے پیو۔ رات میں اگر جلدی نیند آتی ہو تو 1 چٹکی خسخاس 1 پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی جائیں، پرسکون نیند آئے گی۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو۔ جن کو دل کے امراض ہیں وہ آلو بخارا کھائیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ گھر میں جو چیزیں
لکڑی کی بنی ہو ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہوتی ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ کالے نمک کے زبردست فوائد۔ کالے نمک کا استعمال وزن کو کم کرتا ہے۔ کالے نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں تو وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچی استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنی تمام بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں۔ تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ کالا نمک نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے۔ کالا نمک جسم کی الرجی کو ختم کرتا ہے۔ گلے کی خراش میں کالا نمک مفید ہوتا ہے۔ آواز کو صاف کرتا ہے۔ پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر ہے۔ کالا نمک زخموں کو جلدی ٹھیک کر دیتا ہے۔ ذہنی تناؤ اور دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جو کھانے کی فوری بعد سونے کے عادی ہوں تو وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جسم میں بیماریاں آتی ہیں۔ پاؤں کی تیل سے مالش کرنے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ لونگ میں سونف اور بادام ملا کر کھاؤ، کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی، ہمیشہ تیز رہے گی۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ دالیں ہمیشہ رات کے وقت کھانا فائدہ مند ہے۔ صبح کے وقت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کا رس پینے سے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔